الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومغيثنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام اور دیرینہ مشفق و مہربان حضرت قبلہ ڈاکٹر ملک طاہر عباس خضر کچی صاحب چشتی قادری تام فیوزہ اور دیگر محترم و مکرم سامعین حضرات، آج کی یہ محفل اور مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. اور یہ میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، میرے دل کی آواز بھی ہے کہ ہمارے دیرینہ مہربان دوست جن کی محبتیں سچی بات ہے ہم کبھی بھلا نہیں پائیں گے، ایک با کردار شخصیت کے مالک جناب شاہ احمد خان جماعتی صاحب، ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. مالک لم یزل ان کے درجات بلند فرمائے.
اور یہ سچی بات ہے، ایسے نقصانات ناقابل تلافی ہوا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں کہیں زیادہ اس وادی میں نہ چلا جاؤں، واپس موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جس مقام سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ایسے نہ کی جیسے اللہ رب العزت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خطاب یہودیوں سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، ان میں یہود کا کثرت سے ذکر ہے اور ان کی خرابیوں کا بھی ڈیٹیل سے اور کثرت سے ذکر ہے، سبحان اللہ۔ مگر یہاں ان کی اتنی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے اتنی خرابیاں بیان کرنے کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ کیا کہنے؟ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کی خرابیاں ایک طرف اور یہ ایک خرابی ایک طرف، جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی خرابی تھی۔ یہیں سے آگے قرآن بیان کرتا ہے، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے یعنی وحی نازل نہیں کی۔ یہ ایک مسلمانوں کو تانا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے کلام مجید نازل نہیں فرمایا۔ دو طرح سے انکار تھا، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار، اللہ اکبر، اور دوسرا قرآن مجید منزل من اللہ ہونے کا انکار۔ یعنی انہوں نے بیک وقت ایک ہی بات میں قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا انکار کیا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن سے فیض صاحب قرآن کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سے فیض صاحب قرآن کی محبت اور عشق کے بغیر نصیب نہیں ہوتا، اور صاحب قرآن کی محبت قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایسی دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں کہ سرکار کی شان اور عظمت قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آتی، اور قرآن کا فیض مصطفیٰ کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ قبلہ اگر یہودیوں کی ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے تو پہلے شروع میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سارے انبیاء اور مرسلین کو بھی مانتے تھے، ان پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کو بھی مانتے تھے، اور اللہ رب العزت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ پھر
ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جس طرح آج کل ضرورت کے تحت ہر جگہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، اسی طرح یہودیوں نے بھی نصرانیوں کے ساتھ ایک کمپرومائز کر لیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے ہیں. کیا نکتہ ہے، سبحان اللہ. یہودیوں نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو مان لو تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں گے. اس کمپرومائز کے بعد اب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، تورات کو بھی مانتے تھے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ ما قدر اللہ حق کا قدر. انہوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب کو نہیں مانا. جب میرے محبوب کو نہیں مانا تو تم نے کیا مانا؟ عرض کی مولا کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین پر بھی ایمان رکھتے ہیں. قرآن کے علاوہ دیگر کتب سماوی اور صحائف پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تجھے بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود تیری قدر کیسے نہ کی؟ تو فرمایا نادانو، یہی بات تو تمہیں سمجھ نہ آئی کہ جس ایک کی خاطر ان سب کو منوایا، جس ایک کی خاطر ان سب کو منوایا، اس ایک کو نہیں مانتے، اور جن ان سب کو ایک کی خاطر منوایا ان سب کو مانتے ہو. جس ایک کی خاطر سب کو منوایا. فرمایا نہیں، بے شک تم 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو بھی مانتے ہو، دیگر کتب و سماوی اور صحائف کو بھی مانتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہو. اب میں تھوڑا سا وہ خطیبانہ انداز سے ہٹ کے، کچھ میرا اپنا بھی مزاج ہوتا ہے، جی میں بندہ کہتا ہے نا میرا دل ٹھنڈا نہیں ہویا. ان سب کو ماننے کے باوجود وہ فرماتا ہے ابھی میں اپنی مرضی سے راضی نہیں ہوا، اس لیے کہ جس بات پہ میں نے راضی ہونا تھا، جس بات پہ میں نے خوش ہونا تھا، وہ تو تم نے مانی نہیں. مولا ان سب کو مان کے بھی تیری قدر نہیں کی. فرمایا جن کو تم مانتے ہو نا، تم سے بات تو عالم ناسوت میں ہو رہی ہے، ان سے میں نے عالم ارواح میں پہلے منوا لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. قرآن کہتا ہے کہ ایک مجلس رب کائنات نے ایک مجلس منعقد کی، اور یہ مجلس خاص تھی، کوئی عام مجلس نہیں تھی. سب کو نہیں بلایا. کیا سب کو نہیں بلایا؟ قبلہ جب محبوب کی بات کرنی ہو تو سب سے نہیں کی جاتی، وہ کسی کو خاص کو بلا کر کی جاتی ہے جو بات سننے اور سمجھنے کے اہل ہو. اسی لیے تو میاں صاحب نے فرمایا ہے خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرا رب بھی یہی فرماتا ہے خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی. میں نے سب کو نہیں بلایا، اس کائنات سے جو سب سے زیادہ چنیدہ روحیں تھی، جو پاک اور منور اور معطر روحیں تھی، میں نے صرف انہیں جمع کیا. میں نے صرف انہیں جمع کیا. اب ان سے میرا رب خطاب کرنے لگا.
لما آتیتکم من کتاب و حکمت. بات سمجھنے والی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے تمہیں کتاب بھی دے دی اور حکمت بھی دے دی. نہیں، جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، جب تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، مولا پھر کیا؟ فرمایا دوں گا، مگر کیسے دوں گا یہ سمجھ لو. دوں گا، نبوت بھی دوں گا، کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، مگر سمجھ لو کیسے دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر میرا محبوب آئے گا نا، پھر تمہارے پاس میرا محبوب آئے گا نا. اور قبلہ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں ایک دفعہ رب کائنات نے نور مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب کے نور، ان تمام انبیاء کی روحوں پر چھا جاؤ. اب نور مصطفیٰ انبیاء کی روحوں پر ایسے چھا گیا جیسے صاحبان اپنے سائے میں سب کو لے لیتا. تو ارواح انبیاء نے حیرت سے دیکھا، مولا یہ کیسا نور ہے جس نے ہم سب کی روحوں کو ڈھانپ لیا ہے، سب پر سایہ فگن ہے. تو فرمایا اے جماعت انبیاء، یہ میرے محبوب کا نور ہے، اور یاد رکھو میں نے آج تمہیں پہچان کرا دی ہے کہ جو جو اس کو مانے گا اسے نبوت دیتا جاؤں گا. جو ان کو مانے گا اسے نبوت دیتا چلا جاؤں گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول. اے جماعت انبیاء، یہ نہ بھولنا کہ تمہیں نبوت کیوں دی تھی، تمہیں کتاب اور حکمت کیوں دی تھی. ثم جاءکم رسول. اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے قبلہ جو بات میں نے کی ہے. جب وہ رسول مکرم آ جائیں نا مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا مصدقن لما معکم. جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں. اب میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو، کوئی بھی ڈگری ہو، وہ اصلی ہو، بے شک اصلی ہو، مگر جب تک اس پر سگنیچر نہ ہو جائے، وہ اٹیسٹڈ نہ ہو جائے، اور اٹیسٹ ہوتی ہے وہ سگنیچر اور مہر کے ذریعے. پر میں بے شک نبوت اور کتاب میں تمہیں عطا کروں گا، پر اس ڈگری پر سگنیچر میرے محبوب کے ہوں گے. وہ نبوت، وہ کتابیں میں عطا کروں گا، مگر ویلڈ اس وقت ہوگی جب میرے حبیب اس کی تصدیق کریں گے. ویلڈ اس وقت ہوگی جب میرے حبیب اس کی تصدیق کریں گے. مولا پھر یہ تو خبر ہوئی، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. مولویوں کو خواہ مخواہ بیماری ہوتی، لفظی ترجمہ نہیں کیا. کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، کچھ قرآن سے سمجھنا بھی ہوتا ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب کا پیغام آیا کہ آپ نے فلاں جگہ تقریر کی تھی. میں نے اہل بیت پہ تقریر کی تو کہنے لگا کہ آپ نے لفظی ترجمہ صحیح نہیں کیا. میں نے کہا میں 15 سال مدرسوں کی صفوں پہ بیٹھا ہوں، اتنی مجھے عقل ہے، مگر وہ رضوی صاحب کہتے تھے نا پیڑاں ہو تے پکیاں ہو، وہ بات سمجھتا ہوں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. سادہ ترجمہ تو یہ ہے ضرور بے ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے.
مگر میں اگر اس کی عارفانہ ایک تفسیر کروں ایک جملے میں تو فرمایا نبیوں، جب وہ نبی الانبیاء آ جائے نا، نبی الانبیاء، سبحان اللہ، جب وہ امام الانبیاء آ جائے نا، بے شک تمہیں نبوت بھی عطا کر دی، کتابیں بھی عطا کر دی، پر جدوں میرا یار آ جاوے نا، جدوں میرا یار آ جاوے نا، پھر ایک گلاں بھول جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس پر ایمان لانا ہے اور اپنی امتوں کو بھی پیغام دینا ہے، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن اس پر گواہ ہے، مولا تیرا حکم ہے، بجا لائیں گے۔ اب میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں اپنی بات کو بار بار دہراؤں پھر آپ کے سے تصدیق کرواؤں تو الگ بات ہے۔ یار خطاب خالق کائنات کر رہا ہے، مخاطبین ارواح انبیاء ہیں، وہ ایک اشارے سے بھی حکم کرنا، ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام انہیں اس طریقے سے نہیں دیا ہوگا جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، نہیں۔ اس کے باوجود کیا فرمایا؟ اقررتم، بتاؤ نا جو وعدہ کیا ہے اس کا اقرار کرتے ہو؟ سبحان اللہ، اس کا اقرار کرتے ہو؟ اقرار کرتے ہو۔ باخذتم علی ذالکم مصری، ہائے ہائے، واہ، اور اسے مضبوطی سے پلے باندھ لینا۔ وہ ایک عارفانہ بزرگاں دا جملہ ہوندا سی کہ جدوں وصیت کردے سن نا کسے نوں، پترا ساریاں بھول جاویں پر آئے گل پلے بن کے رکھی، نہ بھولیں، واہ واہ، آئے ایک گل پلے بن کے رکھی، سب کچھ بھول جائیں، اے نہ بھولی۔ فرمایا واخذتم علی ذالکم مصری، یہ جو اقرار کیا ہے نا یہ نہ بھولنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کہہ کے پھر کیا فرمایا؟ قالوا اقررنا، سب نے اقرار کیا، مولا اقرار کرتے ہیں۔ اچھا بڑے مزے کی بات ہے کھچی صاحب، سبحان اللہ، پھر کیا ہوا؟ قال فاشهدوا، اور بڑا عجیب یہ لفظ ہے، اب جماعت انبیاء ارواح انبیاء سامنے ہیں، فرمایا بھائی جس نے یہ بات کی ہے نا اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ کس کیفیت میں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، ہاں، ایک دوسرے پر گواہ ہو گواہ ہو جاؤ سب۔ واہ، اچھا یہ کہنے کے باوجود سب نے عرض کیا مولا ایک دوسرے پر گواہ ہے۔ جی میں کہندے نا پنجابی اچھے حالے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہویا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہاں ہاں تم تو ایک دوسرے پر گواہ ہو مگر یہ نہ بھولنا میں تم سب پر گواہ ہوں۔ یہ نہ بھول جانا کہ میں تم سب پر گواہ ہوں اس بات کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے یہودیوں ایسے میرے محبوب کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ ذرا اس کو ایک اور طریقے سے لیتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مولا سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے۔ یہ ایک الگ چیپٹر اور عنوان ہے، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مگر ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہے
اور جو گمراہ ہیں۔ کوئی تفسیر اٹھا لیں، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مغضوب علیہ اور ضالین جو تھے یہودی تھے، یہ ان پر آیت نازل ہوئی، کیا بات ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مگر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا فرد کون ہے جو اللہ کے غضب کا شکار ہوا، جس پر اللہ سب سے پہلے غضبناک ہوا اور گمراہ ہوا؟ آپ سب کو پتا ہے وہ ابلیس ہے، ایسا ہی، سبحان اللہ، وہ ابلیس ہے۔ ابلیس ہے۔ کیوں مغضوب علیہ بنا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اس نے ملائکہ سے کہا نا، فرماتا ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے کر لیا، الا ابلیس، اس نے کہا تجھے کروں گا، کسی اور کا کہے گا اسے نہیں کروں گا۔ یہ میں نے تجھے کروں گا، یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے، تجھے کروں گا مگر کسی اور کو سجدہ کرنے کا کہے گا تو اسے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ بیان کی گئی ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ جب تخلیق آدم ہوئی تھی تو فرشتوں کے سامنے اور ابلیس کے سامنے آدم علیہ السلام کا جو خمیر تھا، جس سے ان کی تشکیل کی گئی، میٹیریل باڈی بنائی گئی، وہ سامنے تھی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ خالق ہوں جو سیاہ بدبودار بجنے والے گارے سے بشر کو پیدا کرتا ہے، سیاہ بدبودار سن رسیدہ بجنے والے گارے سے۔ اب سب دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، ابلیس بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں کروں گا سجدہ۔ مولا کیوں؟ کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ سبحان اللہ، تکبر نے ڈبویا نا، واہ واہ، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ نیچے سے اوپر جاتی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، ادھر عاجزی ہے، ادھر تکبر ہے۔ اس کے خمیر میں ہی عاجزی ہے، اس کے خمیر میں ہی تکبر ہے۔ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ فرمایا تشکیل تو تو نے دیکھ لی، تکمیل نہیں دیکھی، تکمیل نہیں دیکھی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ فرمایا جب میں اسے سیدھا کر لوں، اس کی باڈی تشکیل دے لوں، سنوار لوں، تو پھر اس میں اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا، اپنی روح کا چراغ جلاؤں گا۔ اب فرشتوں نے تشکیل بھی دیکھی، تکمیل بھی دیکھی، ابلیس نے تشکیل دیکھی، تکمیل نہیں دیکھی، اس لیے سجدہ نہ کیا۔ ایک بات ضمناً یہاں عرض کر دوں، بشریت کا ہمیں انکار نہیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت، شان بشریت کا منکر کافر ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے۔ کیا؟ اقرار کرتے ہیں پر اصرار نہیں کرتے۔ اقرار فرشتوں کو بھی تھا، ابلیس نے اصرار کیا تھا۔ اقرار کیا ہے کہ ایک شان بشریت ہے، اصرار کیا ہے کہ بشری ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو آج بھی جو بشریت پہ اصرار کرے تو اس کے امام نے پہلے دن سے ہی اصرار کیا تھا، اس کے امام نے، ہاں اس کے امام نے پہلے دن ہی اس بات پر اصرار کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
اس لیے اس نے کہا نہیں کروں گا سجدہ. فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، نکل جا یہاں سے. فخرج منہا، راندہ درگاہ ہوا، نکل گیا. وہ جب جانے لگا نا اس نے کہا فإنک من المنظرین، تھوڑی سی مہلت چاہیے. اللہ سے کہنے لگا ابلیس تھوڑی سی مہلت چاہیے. تو کیا فرمایا؟ دیتا ہوں مہلت، لے لو، مگر تو نے توبہ تو کرنی نہیں. مہلت کس بات کی چاہیے؟ تجھے اس بات پہ شرم تو آنی نہیں، تو مہلت کس بات کی چاہیے؟ اس نے کہا کسی اور کام کی. کرنا کیا ہے؟ کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اچھا پکا موحد تھا، قسم جو اس کی اٹھائی، تیری عزت کی قسم. جب رب کی قسم اٹھا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر تو کامل ایمان رکھتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، توحید کو مانتا تھا، رسالت کا منکر تھا. فرمایا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور قرآن نے ایک اور جگہ اسی بات کو بیان فرمایا قبلہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اس نے کہا ایسے نہیں کہ انہیں کہوں گا نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، حج نہ کرو، قرآن نہ پڑھو، ایسے نہیں بہکاؤں گا. کیسے بہکا گا؟ اس نے کہا سیدھے رستے سے بماں گا، نماز سے بھی نہیں روکوں گا، اس سے مجھے نہیں تکلیف، روزہ سے بھی نہیں روکوں گا، حج سے بھی نہیں روکوں گا، جہاد سے بھی نہیں روکوں گا. تو پھر کرے گا کیا؟ اس نے کہا جو کام خود نہیں کیا وہی ان کو نہیں کرنے دوں گا. کیا اس نے کہا نہ میں نے رسالت کی تعظیم کی نہ انہیں رسالت کی تعظیم کرنے دوں گا، باقی سب کچھ کریں گے پر انہیں بے ادب ضرور بناؤں گا. قرآن نے کیا کہا؟ پھر جواب ملا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. بھئی اینج نہیں، ایسے نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں میں نے اخلاص کی دولت عطا کر رکھی ہے. قرآن نے خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، مخلصین کہا ہے، مخلصین نہیں کہا. اخلاص اسے ملتا ہے جسے وہ عطا کرے، اخلاص اسے ملتا ہے جسے وہ عطا کرے. اور فرمایا جس کو میں اپنے نبی کے احترام کے لیے روح کو چن لوں گا نا، جس میں اپنے نبی کا احترام اور خلوص بھر دوں گا نا، وہ تیرے راستے پہ نہیں آئے. اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا رب کو گوارا ہی نہیں کہ میرے محبوب کے قریب آئے. وہ جسے چاہے قریب کرتا ہے، جسے نہ چاہے قریب نہیں آنے دیتا. میری گفتگو تھوڑی سی ثقیل ہو گئی، آگے چلتے ہیں. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. کہا کہ ساری بات تو مصطفیٰ کے ماننے اور نہ ماننے کی ہے. مصطفیٰ کو مانا تو توحید کے قدر شناس ہوئے، اور اگر میرے حبیب کو نہیں مانا تو تمہاری توحید کی کیا ضرورت ہے. قبلہ ایک نقطہ یہاں عرض کر دوں، سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہوگی نا، کوئی منسٹر تو یہاں نہیں بیٹھا جسے نہیں آتی، سب کو آتی ہوگی. اسی ماڑے ہیں. قل هو اللہ احد. بھئی سورہ اخلاص اس کا نام کیوں ہے کہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی. اس میں اچھا خالص کس کوئی چیز خالص ہو، یہ خالص ہونا کیا ہے؟ عام سی بات ہے
کہ کوئی پروڈکٹ لے لیں، کوئی چیز دکان پہ لینے جائیں بازار، وہ کہے گا خالص ہے، بھی کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی اور ملاوٹ نہیں، اس میں کسی چیز کی اور ملاوٹ نہیں، جو اوپر لیبل لکھا ہے وہی کچھ اس کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو اوپر لیبل لگا ہے وہی کچھ اس کے اندر ہے۔ اب لیبل لکھا ہے سورہ اخلاص، خالص توحید ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اور خالص توحید کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ کل واللہ احد کہہ کر وہ اپنا پیغام پہنچا سکتا تھا۔ کیا وہ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا کہ میں ایک ہوں؟ قادر ہے، قادر ہونے کے باوجود کہتا ہے نہیں، ابھی تو کہنا، تو کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص توحید ہے ہی وہی جس میں محبت مصطفیٰ کی مٹھاس ہو۔ خالص توحید ہے ہی وہی جس میں محبت مصطفیٰ کی حلاوت ہو، مٹھاس ہو۔ بھئی ہم اس توحید کو نہیں مانتے جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو، لگاؤ فتوے۔ ہم اسے توحید نہیں مانتے جو وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر ہے۔ اور یہ سبق ہمیں سورہ اخلاص کے لفظ کل نے دیا۔ تو میرے آقا کو ماننا یہ خدا کو ماننا ہے، اور انکار مصطفیٰ خدا کا انکار ہے۔ اصل میں قبلہ بات یہ ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں، میں تو وہ بزرگوں کی باتیں سن کے کتابیں پڑھ کے یہاں عرض کرنے والا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں قال کی نہیں ہوتی، حال کی ہوتی، یہ مشاہدہ اور تجربہ کی بات ہوتی۔ سمجھانے سے یہ باتیں سمجھ، میں اکثر یہ واقعہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب حضرت زلیخا کو سیدنا یوسف علیہ السلام سے محبت ہوئی نا، اختصار کے ساتھ، اب ہوا کیا؟ کیفیت یہ ہے کہ نہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ سہیلیوں کے تانے سہ سکتی۔ ادھر سہیلیاں تانے دیتی ہیں، یوسف علیہ السلام کے بغیر نہیں رہ سکتی، بڑی پریشان ہے۔ سوچا کیا کروں؟ میرے شیخ طریقت فرماندے سن اس واقعہ تے کہ شکر ہے وہ کسی مفتی کول نہیں گئی، وہ کسی صوفی کول ٹور گئی۔ اگر وہ مفتی کے پاس جاتی تو وہ تو کہتا حرام ہے یوسف کو دیکھنا، تو نے حرام کام کیا ہے۔ بھئی یہ حرام کے فتوے تو وہ ریڈی میڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں، جس کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، حرام ہے تجھ پہ یوسف۔ وہ ایک صوفی کے پاس گئی، کہنے لگی بابا جی پریشان بہت ہوں، نہ یوسف علیہ السلام کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ سہیلیوں کے تانے سہ سکتی ہوں، کیا کروں؟ بزرگ مسکرائے، فرمایا بیٹا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ بابا جی میرا جینا اجیرن ہو گیا، اور آپ کہنے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، کون سا حل ہے؟ بزرگ کہنے لگے اس کا تو بہت آسان حل ہے، جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک باری پورا مجمع کے سبحان اللہ، جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے۔ حضرت شاہ نصیر نے فرمایا تھا نا، مسجد عشق میں نصیر چلو، مسجد عشق میں نصیر چلو، حسن والے امام ہوتے ہیں، حسن والے امام ہوتے ہیں۔ مسجد عشق میں نصیر چلو، حسن والے امام ہوتے ہیں، اور حسن جس سمت سے ایک بار گزر جائے، حسن جس سمت سے ایک بار گزر جائے
عشق والوں کی وہی راہ گزر ہوتی ہے۔ واپس گئی، سہیلیوں سے کہتی ہے بھئی میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ ساریوں کو جمع کیا، جمع کر کے سامنے پھل رکھے، ہاتھوں میں چھریاں دیں اور کہنے لگی کاٹنے تب ہیں جب میں کہوں۔ ادھر رات حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی سائیں آپ کریم ہیں، لجپال ہیں، میں کوجھی کملی جیسی تھی، جیسا میرا ظرف تھا وہ میں نے کیا۔ آپ تو کریم ہیں نا، آپ سے تو کرم کی امید رکھی جا سکتی ہے، وہ میں نے کیا۔ آپ تو کریم ہیں نا، آپ سے تو کرم کی ہی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اور میں کیا کروں، بس سونا ایک باری میری گلی چو لگ جاؤ، ایک باری میں کسی صاحب گالے تھے روکنے لگا۔ مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت حکایت بیان کی ہے، پھر اس کو آگے لے کر چلوں گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے، ایک عورت نے ایک شخص کو ریچھ بنایا ہوا تھا گلے میں پٹا ڈال کے، اور گلیوں میں لے کے پھرتی تھی اور خیرات اکٹھا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا ٹاکرا مجنو سے ہو گیا، اس کا ٹاکرا مجنو سے ہو گیا۔ تو مجنو نے کہا کہ یہ کیا کر رکھا ہے تو نے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ پہ عاشق ہے، تو میں نے محبت کا ایک ناجائز فائدہ اٹھا رکھا ہے۔ اس نے کہا کرتی کیا ہو؟ اس نے کہا سارا دن اسے ریچھ بنا کے گلیوں میں پھرتی ہوں، خیرات اکٹھا کرتی ہوں، شام کو آدھی یہ لے جاتا ہے، آدھی میں لے جاتا ہوں۔ گل لگ رہی سن، آدھی یہ لے جاتا ہے، آدھی میں لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا بدبخت کچا ہے، یہ بدبخت کچا ہے، چھوڑ اسے، میرے گلے میں پٹا ڈال، سارا دن خیرات اکٹھی کرنا، شام کو ایک دفعہ لیلا کے دروازے سے لے کر گزر جانا، خیرات تو لے جائے۔ کچا ہے، کچا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں آکھیا شام ایک باری لیلا دے دروازے تو میں نے لے کے لگ جامی، یہ جو کچھ اکٹھا کرے تم لے جائے۔ یوسف علیہ السلام نے نقاب چہرے پہ ڈالا، گلی سے گزرنے لگے تو عرض کی کہ جب میرے دروازے سے گزرنے لگے نا تھوڑا سا نقاب پلٹ دے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ گزرے، نقاب پلٹا، چھریاں چلیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا۔ چھریاں چلیں، ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گئے۔ یار سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، آپ جتنی کنسنٹریشن سے بیٹھے ہوں، جتنے انہماک سے بیٹھے ہوں، جتنی توجہ سے کوئی کام کر رہے ہوں، کانٹا بھی ہاتھ یا پاؤں میں چبھے تو توجہ منتشر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چہ جائے کہ ہاتھ کٹ جائے، خون بہ جائے اور کہیں کیا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہیں کیا خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہو سکتا۔ میرے استاد فرماندے نے سن کیوں کیا؟ فرمایا ما ھذا بشرا کہ بشر نہیں ہو سکتا۔ فرماندے سن اس واسطے آکھیا کہ انہیں آکھیا بندہ ایڈا سونا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایڈا بندہ ایڈا سونا نہیں ہو سکتا۔ کوئی جانگل ہے ترجمہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چھریاں چل گئیں، ہاتھ کٹ گئے۔ اچھا قبلہ، قرآن نے کہا ہے ما ھذا بشر۔ یوسف علیہ السلام بشر تو تھے نا، شان بشریت سے تو انکار نہیں۔ تو اسی نام ہی سنو میرا گھر پورا ہو گیا۔ شان بشریت سے تو انکار نہیں، تھے بشر۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بشر نہیں، اس نے کہہ دیا اللہ کی قسم بشر نہیں۔
کوئی نہیں سمجھے. بھائی سہیلیوں نے کہا اللہ کی قسم بشر نہیں, ایڈا سونا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا, قرآن بنا دیا. تھے تو بشر, قرآن بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عاشقوں کی بولی اسے بھی بڑی پسند ہے. عاشقوں کی بولی اسے بھی بڑی پسند ہے. قبلہ وہ کہتے ہیں نا, عشق سے پوچھ حسن کا رتبہ, عشق سے پوچھ حسن کا رتبہ, حسن پروردگار ہوتا ہے. حسن پروردگار ہوتا ہے, ہم مولوی نہیں. تو یوسف علیہ السلام گزرے, ایک جھلک پڑی, ہوش اڑ گئے, ہاتھ کٹ گئے. اچھا صحیح گل چل نکلی, میں ایک اور عرض کر دیا. کدی کدی سونیاں نو آپ نو نہیں پتہ ہوندا بھی اسی کیڑے سونے ہیں. یہ بھی گل بڑی نازک جی ہے, تو مسئلہ ہی نازک جی ہے. کدی کدی سونیاں نو احساس نہیں ہوندا بھی اسی کتنے سونے ہیں. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر تھے, غلہ ختم ہو گیا. اب عرض کرتے مولا دعا کرو اللہ اس تبدیلی تمہیں جان چھوڑائے. بھوکی مر گئی یہ قوم. مولا یہ بھوکے پیاسے میرے پاس آتے ہیں, غلہ سٹاک ختم ہو گیا ہے گوداموں میں, کیا کروں؟ فرمایا ان سنے, فرمایا او یوسف تینو پتہ نہیں تینو کیڑا سونا بنایا ہے. یوسف تینو پتہ نہیں تینو کیڑا سونا بنایا ہے. بس چہرے پہ نقاب ڈال لے, جو بھوکا خیرات لینے آئے نقاب پلٹ کے ایک دفعہ اسے جھلک دکھا دے, 3 مہینے تک بھوک نہیں لگے گی. حسن کا کمال بھی دیکھے نا, 3 مہینے تک جو آتا غلہ لینے, آپ نقاب پلٹ کے جھلک دکھاتے, 3 مہینے تک بھوک نہ لگتی. مولوی غلام رسول میں دمائنو ایک کوئی شعر آندہ ہے, کتاب بھی میرے کل کوئی نہیں, ایک کو شعر آندہ ہے, تو انہیں ایک کے شعر اپنی ساری شعری دا مل پا چھڑے. سیف الملوک دی طرز تے انہیں شعر لکھے نے. وہ کہندہ ہے 3 مہینے خلقت رجی, 3 مہینے خلقت رجی ویک کے یوسف کنانی, پر جنہ ڈٹھا محمد عربی رج گئے دو ہی جہانی. جنہ ڈٹھا محمد عربی رج گئے دو ہی جہانی. بس 2 گلاں کریے تے گل ختم کریے, 3 ثنا خان باقی ہیں. میری یہ عادت نہیں کہ میں آمدیاں میں نو پہ جائے ٹائم دیو, میرا مالک جانتا ہے اس عمر کوئی بیماری دا اظہار کرنا بھی ٹھیک گل نہیں ہوندی, لیکن کچھ ساڑیاں مجبوریاں بھی نے. میں دن میں ملتان گیا سن, واپسی میری طبیعت خراب ہو گئی, حاضری ضروری ہے, میں کہ چلو میں حاضری دے کے آواں گا. آقا علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ کا رشتہ تھا وہ محبت کا رشتہ تھا, غلامی کا رشتہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس کو چھوٹا جہا صحابی نہیں, حبر و حاضح الامہ, اور اس امت کا پہلا مفسر ہے قرآن کا, جن کی باقاعدہ تفسیر چھپی وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. آج بھی وہ اویلیبل ہے, تنویر المقیاس. ان سے کسی نے پوچھا کہ صحیح آپ مفسر ہیں, محدث ہیں, محقق ہیں, مفکر ہیں, تو یہ ساری چیزیں, یہ علم کہاں سے ملا؟ مولوی اتنی بات تو بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے دعا دی تھی, اللہم فقہہ فی الدین, کہ اللہ عبداللہ بن عباس کو دین میں فقاہت عطا فرما. مگر یہ نہیں بتاتے کہ یہ منظر کیا تھا, کیفیت کیا تھی, واقعہ کیا تھا, موقع کون تھا. اللہ اکبر.
اتنی کنجوسی. خوش ایک ہی کام کیا ساری زندگی. جب بھی سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے پانی کا لوٹا حضور کے لیے بھر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ رکھتے. واہ 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 واہ. کبھی ایسا نہیں ہوا میرے آقا نے پانی طلب فرمایا ہو اور عبداللہ بن عباس پانی بھرنے گئے. کیا یہ کبھی نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے جب بھی پانی طلب فرمایا عبداللہ بن عباس نے پیش کر دیا. پھر وہ ہستی بھی تو رحمت کونین ہے نا. ایک دن پانی طلب فرمایا, آدھی رات کا وقت تھا, سارے آرام کر رہے تھے, تو عبداللہ بن عباس پانی بھر کے کھڑے تھے. وہ گل میاں صاحب دی سچی ہے, سخی جدوں سخاوت کر دے ڈھوڈے نرا بہانا. سخی جدوں سخاوت کر دے ڈھوڈے نرا بہانا. وہ سخی جب سخاوت کرنے پہ آئے نا پھر بہانے تلاش کرتا ہے کہ اسے کیسے عطا کریں, خود بہانے تلاش کرتا ہے. پانی طلب فرمایا, عرض کی حضور حاضر ہے. فرمایا اے اللہ اسے دین میں فقاہت عطا کر دے. تو بات عرض کرنے لگا ہوں, جنہوں نے مصطفیٰ کی محبت کے لوٹے بھرے وہ مفسر محدث اور فقیہ بنے. ان بھاوے ساری عمر لوٹے چاہی پھرو کچھ نصیب نہیں ہوگا اگر مصطفیٰ کی محبت کا لوٹا نہ بھرا. اور وہ ایک دفعہ ہی بھر لیا ساری زندگی کام آئے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے پائے کے مفسر اور محدث ہیں, اور یاد رکھیں ان کا ایک ہی جملے میں تعارف عرض کرنے لگا ہوں. تقریباً ہم سب آناف بیٹھے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے مسلک حنفی کے لیے جتنی روایات اکٹھی کی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے. اتنے بلند پایا کے محدث. پوچھا یہ علم حدیث کہاں سے ملا, کس کالج یونیورسٹی مدرسے استاد سے پڑھے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں کیا. تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یہ سفر میں آقا کے ساتھ ہوتا تھا نا, تو میں اس انتظار میں ہمیشہ اس انتظار میں رہتا تھا, اور ہمیشہ حضور کے قدموں پہ میری نظریں ٹکی رہتی تھی کہ حضور کب نالین اتارے اور میں اٹھا کے سینے سے. جب میرے آقا نالین اتارتے عبداللہ بن مسعود اٹھا کے سینے سے لگا لیتے, اور اسی نالین کا صدقہ عبداللہ بن مسعود محدث بنے اس امت کے. میں آپ کے درمیان اور سناخانہ جتنے بھی تشریف فرمائے ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. طبیعت بھی میری اتنی ساری ہی متقاضی تھی جتنی میں نے گفتگو کر دی. تو رب کائنات کے حضور دعا ہے رب کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت اور عقیدت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب